السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
جل شانہ کی ذات کے لیے خاص کل کائنات کا خالق مالک و رازق انگن تعداد بے شمار کرو سلام سید ولد آدم سید الاولین والآخرین خاتم النبیین والمرسلین ہادی اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم امام اعظم ساقی کوثر شافی محشر تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کی سیرت طیبہ کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں بسنے والے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اسوہ حسنہ بنایا اور اللہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کو ہی دنیا و آخرت کی فلاح اور کامیابی قرار دیا۔ سامع محترم، اللہ رب العزت نے جس انداز سے انسان کو بنایا، اس کی تخلیق فرمائی اور پھر اسے عزت و تکریم والا، شان و مرتبے والا اپنی مخلوقات پر ایک شرف عطا فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور اس بات کا اعلان رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزتوں سے نوازا۔ تخلیق کا مقصد تھا اللہ کی عبادت، ہر چیز جس سے اس دنیا کی زندگی میں فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے منتخب کیا، اور اس کا بھی اعلان رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جن اور انس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ معاشرے میں شاید عبادت کا مفہوم کچھ اس انداز سے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے اس کو دو طبقوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ وہ تعلیم کا میدان ہو، وہ تجارت کاروبار کا میدان ہو، ہم نے اس کے دو طبقے کو ضرور بنا دیے۔ یہ دینی طبقہ، یہ دنیاوی طبقہ۔ دین کے اندر کیا ہے؟ اذان، نماز، واعظ و نصیحت، جمعہ، عیدین، اس کے لیے الگ سے بندے مقرر کر دیے۔ دنیاوی طبقہ جس میں کاروبار بھی ہے، جس میں سیاست بھی ہے، اور ہر وہ کام جو دنیا کے اندر ہوتا ہے وہ اس دنیاوی طبقے کے کھاتے میں ڈال دیا۔ ایک دینی تعلیم ہے جسے قرآن کی تعلیم کہا جاتا ہے کہ ہم نے بچے کو قرآن پڑھانا ہے،
اسے اوپر سے دیکھ کر پڑھنا آ جائے. یہ بچپنے میں ہی سارا معاملہ طے ہو جاتا ہے. اس کے بعد رمضان آئے گا تو برکت کے لیے اس کو پڑھ لیں گے، پھر اس کی ضرورت ویسے کوئی نہیں. آگے لمبا چوڑے پروسیجر ہے، معاملات ہیں، یہ کچھ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، فلاں ہے. دینی طبقہ وہ دین ہی سیکھ رہا ہے، اور دنیاوی طبقہ وہ صرف وہاں تک محدود ہے. اور سوچ کیا ہے؟ کلمے کے بعد نماز پڑھ لی، 8 بجے جمعہ پڑھ لیا، سال بعد عید پڑھ لی، بس اللہ اللہ ایسا ہے. اے بھائی یہ ہماری تقسیم ہے، یہ شریعت کی تقسیم نہیں ہے. میرے نبی کے صحابہ وہ نفوس قدسیہ، وہ پیارے آقا علیہ السلام کے پاس ذہن میں تلوث طے کرنے والے آپ کے ابتدائی پہلے شاگرد، جن کے ہوتے ہوئے وحی الہی کا بھی نزول ہوتا تھا، اور ان دو گروہوں میں نہیں پڑے. انہوں نے ایک راستے کو بھی نہیں چنا. آپ کہیں گے وہ جو صحابہ صفہ تھے، ہاں وہ لوگ باقاعدہ خاص کر دیے گئے، چن لیے گئے کہ یہ یہی کام کریں گے. ان کی ضروریات کا ذمہ دوسروں نے اٹھا لیا. اور صورتحال یہ تھی کہ اگر ایک بھائی قیادت کے معاملے میں مصروف ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کچھ آپ سے دین سیکھ نہیں سکتا، تو وہ اپنے بھائی کو بھیجتا تھا، جا تو سیکھ کیا کہ مجھے بتانا پیارے آقا نے کیا فرمایا. یہ نہیں کہا کہ یہ تیرا ہی کام ہے، تم گھر میں تھے، یہ اس کام میں لگا ہوا. اللہ حضرات، جسے ہم تجارت کہتے ہیں وہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. وہ اس وقت کے سب سے بڑے تاجر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھو، ان کی سیرت، ان کے حالات و واقعات پڑھ کے دیکھو. ایک وقت تھا مدینہ میں جب ہجرت کر کے آئے تو کہا مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، میں وہاں جا کے مزدوری کروں گا. اور ایک وقت تھا کہ سب سے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا. کیا انہوں نے فیلڈ بدل لی تھی؟ صرف تجارت کی تھی؟ یہ ہم نے جب سے یہ کام کیا اور یہاں تک کہ اسے لوگ سیاست کہتے ہیں، ہم نے کہا وہ اور چیز ہے، دین اور چیز ہے. میرے نبی کے زمانے میں سب کچھ کہاں ہوتا تھا؟ مسجد نبوی کے اندر. یہی پارلیمنٹ ہاؤس تھا، یہی پہ فیصلے ہوتے تھے، یہی پہ دعوت کے قافلے بھیجے جاتے، یہی سے جہاد کے قافلے روانہ ہوتے، یہی سے تاجروں کو تجارت سے متعلقہ رہنمائی ملتی. جب سے ہم نے یہ الگ الگ فیلڈ بنا دی ہے، اس وقت سے دیکھ لو ہمارے حالات کیا ہیں. وہ تو وہ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آج جس مقام پہ ہم پہنچے ہیں وہ ہمیں ملا ہے تو قرآن کی وجہ سے ملا ہے. آج مجھے معاشرے میں دکھاؤ دنیا کے اعتبار سے جو بڑا ہو وہ یہ کہے کہ قرآن کی وجہ سے مجھے ملا ہے، اس کی زبان سے نکلے گا کہ یہ قرآن، یہ نماز، یہ دیندار طبقہ یہ ہمیں پرانے پتھر کے زمانے میں لے جانا چاہتا ہے، جبکہ ہم تو بائی سبزی کا مطالبہ کرتے ہیں. وہ اس طرح کی باتیں کریں گے. یہاں تک کہا جاتا ہے اللہ
مقرر، یہ خطہ، یہ زمین کا ٹکڑا، یہ جگہ، یہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا کرنے والے کو یاد کر دیا کہ اس کام کے لیے حاصل نہیں کیا تھا، کرنے والے مذہبی بندے نہیں تھے۔ ہاں، جب سے ہم نے یہ دو راہیں بنائی، معاملات آپ کے سامنے ہیں، وہ کون سا مسئلہ ہے، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی جدید ٹیکنالوجی ہے جس کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن میں نہ کیا ہو، جس کے بارے میں کوئی پیشین کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو۔ غیر کافر جو مسلمان نہیں ہے وہ تو اس کو سمجھ گئے کہ ہم نے یہ سب کچھ قرآن سے لیا ہے، وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ لاز، یہ قانون جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ ہے، یہ ہم نے اس سے لیے ہے جسے نبی نے اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگا تھا، اللہ پورا دے گا۔ ہم نہ سمجھ سکے، ہم نے جدا جدا کر دیا، مذہبی طبقہ اپنا کام کرے، ان کو دوسرے میں انٹرفیئر مداخلت کی کوئی اجازت نہیں، ہم جو چاہے کریں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، جیسا کہ پہلے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ عارضی دنیا ہے، یہاں ہے بندہ غافل تو اپنے لیے ریکارڈ تیار کروا رہا ہے، اس ریکارڈ کے مطابق پھر ایک فیصلے کا دن آنے والا ہے کہ پھر وہاں عدالت لگے گی، وہاں گواہیاں ہوں گی، پھر وہاں صحیح جزا اور سزا اور ایسی ہوگی جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ کاش یہ بات میرے ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ بات ہو رہی تھی اللہ نے حضرت انسان کو بڑی عزت اور تکریم عطا کی، صرف یہی پہ بس نہیں، خالق کائنات نے ساری تخلیق اسی کی، سب کچھ اس نے بنایا، زمین و آسمان وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، سب کا خالق وہ ہے۔ لیکن کیا بات ہے، اللہ تو اتنی عزتیں دے لیکن ہم کہیں کہ ہمیں تو یہ عزت نہیں چاہیے۔ انسان کی جب باری آئی، تخلیق کی باری آئی، اس کی پیدائش کا تذکرہ اور ذکر کرتے ہوئے فرمایا خلقت بیدی، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ہر چیز بن کر کے بنائی، ہو جا وہ ہو گئی، لیکن جب حضرت انسان کی باری آئی تو ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ اللہ فرماتا۔ پھر آگے چلیے، اس کو جب بنا لیا تو پھر اللہ قسمیں اٹھانے لگے، اللہ قسمیں اٹھانے لگے۔ اللہ کی بات سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کے کسی کی بات سچی نہیں، سب سے زیادہ سچی بات رب العالمین کی ہے، لیکن اللہ قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، طور سینا پہاڑ کی قسم، امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم، لام تغیر قسم کے لیے پانچویں قسم، ہم نے انسان کو بڑے ہی اچھے انداز سے بنایا۔ پھر ایک مقام پہ اللہ رب العزت اس انداز سے ایک شکوہ کرتے ہیں کہ ہم تو تیری تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے قسمیں اٹھائیں،
قسم اس وقت اٹھائی جاتی ہے جب کسی بات میں وزن پیدا کرنا ہو. اللہ 5 قسمیں اٹھا کے کہیں اور بڑا ہی چنگا، بڑا ہی اعلیٰ، بڑا ہی خوبصورت احسن تقویم بنایا ہے. لیکن اسی اللہ کے بارے میں یہ انسان شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے. ہاں اللہ نے پھر یہ شکوہ بھی کیا ہے، اور صرف مومنوں سے نہیں بنی نوع انسان سے. کافر ہے تو وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، مسلمان ہے تو وہ بھی، بندے تو سارے اسی کے ہیں. وہ ماننے والا ہے یا نہ ماننے والا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان، تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، اس عزت و تکریم والے رب کے بارے میں تو شکوک و شبہات میں بڑھ گیا ہے. ما قدر اللہ حق قدری، تو اللہ کی قدر کرنا بھی بھول گیا. ہاں اللہ فرماتے ہیں وہ ہے، وہ تعارف کروایا تو پھر دھوکے میں پڑا ہوا. الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرا خالق ہے. مبدی، ابتدا سے جب تو نہیں تھا، عدم سے تجھے وجود بخشنے والا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان تجھ پہ ایک ایسا وقت آیا تھا کہ کہیں پہ تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا. ہر بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اسے کوئی نہیں جانتا. اللہ نے تجھے ایک نام دیا، وجود آیا تو نام بھی ملا، ایک تعارف، ایک پہچان تیری ہوئی. الذی خلقک فسواک فعدلک. آئینے کے سامنے اللہ اکبر، جب تو آئینے شیشے مرر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو پھر اپنے بالوں کو سنوارتا ہے، اپنے چہرے کو سجاتا ہے، اپنی آنکھیں دیکھتا ہے، اپنے چہرے کے خد و خال دیکھتا ہے. کوئی چیز لگی ہو اسے ہٹاتا ہے، دور کرتا ہے. آئینہ تو شیشہ تیرا عکس تیرے سامنے کر دیتا ہے، جسے تو دیکھ کے بڑا ہی خوش ہوتا ہے، بھولا نہیں سماتا. چاہیے تو یہ کہ پھر اس خوبصورت چہرے کے بنانے والے کے سامنے جھک جا، عاجزی کرنے والا بن جا، اس کا شکر ادا کر کہ تیرے مشورے کے بغیر تجھے اس نے کتنا خوبصورت بنا دیا. لیکن تو الٹ چل پڑتا. حضرات، چہرہ یہ اللہ کے لیے ہے. جب آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں، ہر انسان کی پہچان اس کا فیس یہ خوشی کے آثار بھی نمودار کر دیتا ہے، یہ بتلا دیتا ہے کہ اس وقت بندہ یہ ٹینشن یا پریشانی ہے. چہرہ ایک شناخت ہے، یہ نہ ہو کوئی پہچان بھی ہوتی ہے کون ہے. اب یہ اتنا سارا حصہ جو ہے اس کے اندر بھی کچھ اللہ نے آزاد رکھے. اب یہ بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے، بغیر کسی کی مشاورت کے، اور بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے. ہر آدمی جیسے اس کے لائق تھا، اللہ نے اسی طرح کی اس کو خد و خال، اس کا چہرہ عطا کیا ہے. حضرات، اب یہ چہرہ عطا کرنے والا تو وہ ہے، اس کے حقوق کیا ہیں؟ اب یہ چہرہ کدھر جائے گا؟ اس کا جھکاؤ کدھر ہونا چاہیے؟ معاشرے میں ہم یہ بات کہتے ہیں نا
یہ کام اگر نہ کیا تو ناک نہیں رہے گی، ناک نیچے رہے گی، لگا رہے گا کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات معاشرہ، خاندان، برادری، اپنے ماحول اس کو دیکھ کر کے بندہ بات کر رہا ہے کہ اگر یہ کام کیا تو میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں، اور کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ایک جملہ ہم بولتے ہیں، کس منہ سے میرے پاس آیا؟ منہ تو اس کا کوئی جو پہلے والا تھا، جس کو ہم پہلے سے جانتے تھے، اب یہ کیوں کہا ہے؟ تو کون سا منہ چہرہ لے کر میرے پاس آئی ہے؟ تم نے یہ باتیں کی ہیں، اب اپنا چہرہ میرے سامنے لے کے آ گئے ہو، کس منہ سے میرے سامنے آئے ہو؟ ہٹا لو۔ وہ غصے کا اظہار کرتا ہے، میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، اس چہرے کو میری نظروں سے دور کر دو۔ یہ معاشرے کے اندر بندہ کہہ رہا ہے، کیوں؟ ہم نے اس کا دل دکھایا، ہم نے ایسی بات کی، ایسا کام کیا جو اسے برداشت نہیں ہوا، وہ ہمارا چہرہ، ہماری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، وہ کہہ دیتا ہے کہ اس منہ سے میرے پاس آئے۔ ہاں، اور اگر کسی کو خوش کیا ہو، بیٹے نے باپ کو خوش کیا ہو، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانا ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو گلے بھی لگاتا ہے، اس کی پیشانی پہ بوسہ بھی دیتا ہے، بار بار اس کے چہرے کو چومتا ہے، کیوں؟ اس نے اس کو خوش کر دیا، جو وہ چاہتا تھا، اس کے دل کی جو تمنا تھی وہ اس نے پوری کی۔ اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو باپ بھی کہہ دیتا ہے کہ اپنی شکل مجھ سے دور کر، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا۔ حضرات، یہی سوچ اس چہرے کے بنانے والے کے لیے بھی اپنے دلوں میں پیدا کر لیجئے۔ اگر اس نے یہ پوچھ لیا کون سا چہرہ لے کے میرے پاس آئے ہو، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ تو چہرہ اس نے بنایا ہے، اب اس چہرے نے کیا کیا ہے؟ اس حسن پہ، اس چہرے کے اوپر جو آنکھیں تھی، ہمیں ان پہ اتنا ناز تھا، ہمیں اپنے چہرے کے خد و خال پہ اتنا ناز تھا کہ اس نے ہمیں متکبر بنا دیا۔ آج بھی اختیار کرنے کی بجائے ہم تو باغی اور سرکش ہو گئے، یہ بھول گئے کہ ایک نہ ایک دن اسی چہرے کو لے کر اپنے رب کے پاس بھی جانا ہے۔ اگر اس نے کہہ دیا کون سا چہرہ لے کے آئے ہو تو کیا جواب ہوگا؟ چہرے کو بنانے والے کے سپرد کر دو۔ اللہ کی قسم، دنیا میں بھی عزتیں ہی عزتیں ہیں، آخرت میں بھی کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ آئیے اللہ کا قرآن کہتا ہے، وَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کیوں نہیں جس بندے نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، اسلم وجہہ للہ، کام تو سارے اعضاء کرتے ہیں، عبادت میں یہ سارا جسم شریک ہوتا ہے، یہ ایک پہچان ہے، یہ ایک تشخص ہے۔ اسی وجہ سے انسان باقی سرکش اکڑ تکبر والا بنتا ہے۔ یہی انسان کو عاجزی اور انکساری کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ تو جس نے یہ اپنا چہرہ اللہ کے مطیع کر دیا، تابع کر دیا، کیا مطلب ہے؟ جس خوبصورت رب نے مجھے یہ خوبصورتی والا چہرہ عطا کیا ہے، اس چہرے پر ہم قانون، اصول، ضابطے، قاعدے بھی اسی رب العالمین نے لکھے ہیں۔
وَهُوَ مُحْسِنٌ، اپنا چہرہ خالق و مالک کے موجی کا دیا اور وہ نیکی کرنا چاہتا ہے۔ احسان، مل احسان، حدیث جبریل، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اس انداز سے اللہ کی عبادت کرے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ خیال نہیں بن پاتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو کم از کم یہ تو سوچ لے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرا کوئی فعل عمل حرکات و سکنات، حتیٰ کہ میرے دل کے اندر پیدا ہونے والے وسوسوں خیالات تک سے میرا رب واقف ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں اس کے نفس میں، اس کے دل میں کیا کیا خواہشیں جنم لیتی ہیں، لڑائیاں لیتی ہیں کہ ہم سے مر کے کون جانے ہوتا۔ اللہ اعلان فرما رہے ہیں کیوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کو اسی نقطے کی سمجھ نہیں آتی کہ میری شہرت مجھ سے زیادہ قریب ہے یا کوئی اور مجھ سے زیادہ قریب ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، چہرے کے دل کے قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تو اس سے بھی قریب ہیں، اس لیے ہم تیرے دل کے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے، یہ اس والے کا احسان ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری امت پر یہ احسان کیا ہے کہ میرے کسی بھی امتی کے دل میں پیدا ہونے والے کسی بھی غلط سے غلط خیال پر اللہ نے پکڑ نہیں رکھی۔ کیوں؟ دل اللہ کے قبضے میں ہوتے ہیں، اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ شیطان یجری کمجری دم، اس کی بھی خون کی طرح گردش ہے، اس نے اللہ کے ہاں قسمیں اٹھا کے کہا ہے گمراہ کروں گا، وہ اپنے کام چلا رہا ہے۔ جو خیال پیدا ہوا ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے جب تک وہ بندہ کام کر نہیں لیتا۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اپنا چہرہ اللہ کے تابع فرما بردار بنانے والا، اس کے بعد یہ سوچنے والا کہ یہی چہرہ لے کر میں نے رب العالمین کے پاس جانا ہے تو پھر وہ نیکیاں بھی کرے گا، وہ محسن ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس بندے کا اجر اللہ کے یہاں پکا ہو گیا۔ اور وہ اجر کیا ہے؟ اللہ کی قیامت کی گھبراہٹوں سے اسے اپنی رحمت سے محفوظ فرما دے۔ ذرا آگے چلیے، آسان سا عمل، آسان سا وظیفہ، آسان سا کام، جس کا تعلق اس انسانی چہرے کے ساتھ ہے، اور شریعت نے اسے صدقہ کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم جسے کہتے ہیں نا کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم اس کو کوئی تکلیف اور دکھ اور غمی تو نہ پہنچائیں، لیکن معاشرے کی ٹگر ہی بدل چکی ہے۔ کسی کو پریشان دیکھ کر ہم بغلے بجاتے ہیں، ہم راضی ہوتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم پہ بھی ایسا وقت آ سکتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے من ضحکا ضحکا، جو کسی پہ ہنستا ہے تو وقت آتا ہے اس پہ بھی ہنسا جاتا ہے۔ بہترین صدقہ، آسان ترین صدقہ کیا ہے؟ کوئی سر صدقہ، بکرے کا، کوئی کالے بکرے کا صدقہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی عمل، کسی کام کو بھی کبھی
حقیر چھوٹا معمولی نہ سمجھنا۔ اور آگے پیارے آقا علیہ السلام نے مثال دی ہے، یہ کام بھی صدقہ ہے اور یہ تو کر سکتے ہو اگر خرچ کرنے والا صدقہ نہیں ہے۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ، بات آ گئی چہرے کی، خندہ پیشانی سے، اور اس مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، چہرے پہ مسکراتے اور تبسم نام کے کسی کو دیکھ کر انسان چہرہ مسور لے، یہ کون آ گیا، یہ منحوس آ گیا، یہ فلانا، یہ ٹمکانا، پیشانی پہ سلوٹے، دل کے اندر جناب ہے آپ قدور تھے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں ریمارکس نکل رہے ہیں۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ، اپنے کسی مسلمان بھائی کو مسکراتے چہرے سے مل لیا کرو، اللہ کے ہاں یہ بھی صدقہ دینے کا طریقہ ہے۔ اللہ اس سے آسان کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ علیہ السلام دعا تو ہوتی ہے نا، ایک آدمی جا رہا کسی علاقے کی طرف، دور کا سفر کر کے جا رہا ہے، فرشتہ اس کے پاس کیا کدھر جاتا ہے، اس بستی میں جا رہا ہوں، ادھر کون ہے؟ ادھر میرا ایک بھائی رہتا ہے، حقیقی بھائی نہیں، اسلامی بھائی ہے، مسلمان ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر مجھے اس سے محبت ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے کیا تجھے اس سے کوئی کام، کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کچھ بھی نہیں؟ اہمی چل رہا ہے اور اہمی تو اتنا فارغ ہے کہ کوئی بغیر کام ہے۔ جس طرح ہم آج کوئی بندہ آ جائے، ہاں جی خریدنا رہا 10 کی کام، اور کام سے ہی نہیں آیا جایا جاتا، ویسے بھی ایک دوسرے سے ملنا اللہ کی قسم جنگیز نے اس کو بہترین صدقہ قرار دیا ہے۔ تو مسلمان بھائی کے پاس مسکراتے چہرے کے ساتھ جانا، اسے ملنا، اور کوئی کام، ضرورت، حاجت، کوئی لین دین کچھ بھی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے صرف اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے یا پھر عرش والے کی طرف سے بھی یہ اعلان ہے کہ تیرا رب رحمان بھی تو پہ راضی اور خوش ہو گیا۔ تو دل میں جو ایک خوشی اور طرف صرف ایک اسلامی محبت لے کے اس کے پاس جا رہا ہے۔ ہم نے ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ذرا آگے چلیے، تبسم فی وجہ اخیک لک صدقہ، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ تیرے چہرے پہ آ جانے والی مسکراہٹ اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے تیرے لیے صدقہ بن جاتی ہے۔ وضو اور چہرہ، یہ جو نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، جو وضو دھل رہا ہے اس کے گناہ مٹ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ چہرہ بھی دھلا، چہرے کے اندر پتہ کتنی چیزیں آتی ہیں، چہرے کے اندر یہ پیشانی، اس کے اندر پھر دماغ ہے جو سوچیں پیدا کرتا ہے، یہ آنکھیں ہیں جس سے انسان دیکھتا ہے، اسی چہرے کا ہی حصہ یہ کان ہے جس سے سنتا ہے، اسی چہرے کا حصہ ہے یہ زبان جس سے انسان پتہ نہیں کیا کچھ بول جاتا ہے، کیا کچھ کہہ دیتا ہے۔ یہ چہرہ اس نے دھویا ہے، یہ سارے اعضاء کے گناہ دھل گئے ہیں، حتیٰ نبی من الذنوب، اللہ کی عبادت سے پہلے اللہ نے اس کو گناہوں سے پاک صاف کر کے اپنے بارگاہ میں کھڑا کر دیا۔ نماز اور چہرہ، اللہ اکبر، اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء، بندہ اللہ کے اس وقت بڑا ہی قریب ہوتا ہے جب اس پیشانی کو، اپنے چہرے کو رب العالمین کے سامنے رکھ دیتا ہے، اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ فإن رحمت اللہ تواجہ، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اپنی نگاہ سجدے والی جگہ میں رکھا کر، اس وقت تیرا رب تیرے سامنے ہوتا ہے، تیری سجدے والی جگہ پہ ہوتا ہے۔ کما یلیق لشان، اللہ تو عرش پہ ہے،
المصلی یناجی ربہ، میرے آقا نے فرمایا نمازی اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ سرگوشی کسے کہتے ہیں؟ کسی کے کان کے ساتھ منہ لگا کے بات کرے۔ اللہ تو عرش پہ ہے، اتنی قربت ہو گئی۔ ہاں اس نے اسی کام کے لیے تجھے بھیجا تھا۔ اب یہ تو انتہا ہو گئی ہے کہ جب تو سجدے میں پڑا ہوا ہے تو یوں سمجھ لے کہ اللہ کے قدموں میں تجھے اپنا سر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ فَإِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ تَوَابِرُ، فرمایا خشوع خضوع عاجزی کے ساتھ نماز پڑھا کرو، اللہ کی رحمت اس وقت تمہارے سامنے ہوا کرتی ہے۔ قربانی اور چہرہ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جان مرتبہ کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر، اس سے پہلے یہ دعا پڑھنا پیارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے حوالے کر دیا ہے، تیرے سپرد کر دیا، میں نے متوجہ کر دیا اپنا چہرہ۔ فطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو بنانے والے، میں نے اپنا چہرہ بھی تیرے حوالے کر دیا، اس کا مالک تو ہے۔ اللہ اکبر۔ حنیفہ، یکسو ہو کر اخلاص کے ساتھ میں اپنے چہرے کو تیرے سپرد کر رہا ہوں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اللہ میں تیرا عبادت گزار ہوتا ہوں۔ ہاں یہی انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، میت اور چہرہ، بندہ جب فوت ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ایک تو اس کی حالت درست کر دو، آزاد ڈھیلے ہوتے ہیں، اگر جائیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں سیدھے اور چہرے کا رخ قبلہ کی طرف۔ جو لحد میں گزار رہے ہوتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وہ کفن کے اندر سے دیکھو، دھیان کرنا چہرہ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں۔ قبلہ اللہ کا در جدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ انسان تیرے دنیا سے آنے سے لے کر دنیا سے جانے تک کہ تیرے اس مرد کی زندگی والے گھر کے اندر کی اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ تیرا چہرہ تیرے رب کے حوالے اور سپرد۔ اور کائنات کے حسین اللہ کی قسم ایک طرف، پوری دنیا کے خوبصورت حسین ترین ایک طرف، اور پیارے آقا علیہ السلام کا حسن ایک طرف۔ ہاں حسن یوسف کی میرے آقا نے بھی تعریف کی کہ اللہ نے واقعی ان کو بڑا ہی حسن دیا ہوا تھا، لیکن ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں؟ اور مصر کی عورتوں نے اس نے یوسف دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی، میرے تاجدار کو دیکھ رہی تھی تو اپنے کلیجے ہی کاٹ لی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بول اٹھے کہ آپ سے خوبصورت حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کسی ماں نے جمع ہی نہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ چاہتے تھے آپ کے رب نے آپ کو اسی طرح کا بنا دیا۔ اب حضرات یہ جو خوبصورت چہرہ ہے اور ہے کس کا؟ امام الانبیاء، سید خلد آدم، تاجدار انبیاء، حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس خوبصورت چہرے کو آڈر کیا ہے اللہ کا؟ اللہ کا قرآن ہے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اس خوبصورت چہرے کو آڈر ہو رہا ہے رب العالمین کی طرف سے، اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنْ أَقِمْ
حنیفا، اپنا یہ چہرہ جو ہے اس کو سیدھا کر دیں اس دین کے لیے جو یکسو ہے، یک طرفہ ہے، اس کو ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ بھی اس شریعت کے ہی پیروکار بنیں گے کہ اپنے اس چہرے کو اپنے خالق و مالک اس چہرے کے بنانے والے کے حوالے اور سب کو دیتا ہے۔ دوسرا عدل کیا ہوتا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین حنیف، اس دین کی طرف آپ اپنے چہرے کو لگا دیں، جیسے فرمایا نا اللہ نے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، محبوب آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا تھا، دل کی حالت ہم نے جان لی تھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کعبہ اللہ چاہتے ہیں نا کہ کعبہ بن جائے، مسجد الحرام کی طرف وہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے چہرہ اوپر اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ نے حبیب کے چہرے کی اتنی لاج رکھی، کہا جا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں، آج سے ہمیں آپ کا کوئی بلا بنا اس چہرے کو آجر ہو رہا ہے۔ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے اسلام۔ آپ کا کہ یہ مخاطب ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت اسلام ہے۔ اس کائنات میں پیدا ہونے والا ہر بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے، جنم لیتا ہے، وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین، اس کا ماحول، اس کا معاشرہ، جو والدین ہو بچہ وہ دین بنا لیتا ہے۔ پیدا وہ اسلام پہ ہوا ہے، فطرت پہ ہوا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا حکم مل رہا ہے اس خوبصورت چہرے کو، اللہ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ اے خوبصورت چہرے والے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس سیدھے دین کی طرف اپنا چہرہ لگائی رکھا۔ ظاہر بات انسان جب چل رہا ہوتا تو چہرہ اسی سمت میں ہوتا ہے، اس دین کی طرف ڈٹے رہیں۔ من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن بندہ کہے گا کہ اب مجھے سمجھ لگ گئی ہے، مجھے لوٹایا جائے، اب میں اچھے کام کروں گا، لا مرد لہ من اللہ، اب یہ لوٹنے والا معاملہ کسی صورت بھی نہیں ہوگا۔ یومئذ یصدعون، اس دن تو پھر اللہ نے جدائیاں ڈال دینی ہیں، فاصلے ڈال دینے ہیں۔ مسلمان، مومن، اسلام والے تابع دار ایک طرف ہو جاؤ، نافرمان، کافر، مشرک، نافرمانیاں بغاوتیں کرنے والے وہ ایک طرف ہو جاؤ۔ اور دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ السلام اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، خشع لک سمعی و بصری و مخی و عزمی، اللہ میرے کان بھی تیرے لیے خشوع و عاجزی اختیار کرتے ہیں، میرے کانوں کو ایسا بنا دے کہ یہ وہی بات سنے جو تو پسند کرتا ہے، بصری میری آنکھوں کو ایسا بنا دے یہ وہی دیکھیں جسے تو پسند کرتا ہے، وہ مخی میرے دماغ اور ذہن کو ایسا بنا دے اس میں وہی سوچ آئے جو سوچ تو پسند کرتا ہے، وہ عزمی میری ہڈیوں کے اندر یہ بات کرتا ہے۔
اور یہ جو دعا اسے سجدہ تلاوت کی دعا کہا جاتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام اکثر سجدے میں بھی یہ دعا پڑھا کرتے ہیں، سجد وجہی للذی خلقہ، میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا ہے جس نے اس چہرے کو بنایا ہے۔ تو جو اس چہرے کے بنانے والے کو سجدہ نہیں کرتا وہ کون ہوا؟ سجدہ وجہی، سجدہ کیا میرے چہرے للذی خلقہ، اس ذات کو جس نے اس چہرے کو بنایا، وصورہ، اس کو ایک صورت دی، وشق سمعہ وبصرہ، کان بھی لگائے سننے کے لیے، آنکھیں بھی دی دیکھنے کے لیے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہ کتنا ہی بابرکت ہے، کتنی ہی برکتوں والی ہے وہ ذات، احسن الخالقین، جو اتنے اچھے انداز سے انسان کو بنانے والا ہے۔ حضرات، اسی چہرے کے اندر اللہ نے جو چیزیں رکھی ہیں اس میں ایک زبان ہے، ما یلفظ من قول، یہ چہرہ اللہ کے تابع کب ہوگا؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب یہ زبان اللہ کے آرڈر کے بغیر نہ چلے، یہ زبان کوئی جملہ بولے تو رب کو پسند ہو، کیوں؟ یہ لکھا جانا ہے، اس زبان نے جو لفظ پھینکا، لکھنے والوں نے اس کو لکھ لیا۔ اور حضرات، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے فلیقل خیرا، بات کرنی ہے تو اچھی کرنی ہے، ورنہ اپنے رجسٹر کالے نہ کروائے، اور یصمت، یا خاموش ہی رہے۔ الصمت حکمہ وقلیل فاعلہ، خاموشی میں دانائی ہے، عقل مندی ہے۔ میں فلاں کو چپ کرا دیتا ہوں، میں جناب مودی ایسی تیسی کر دیتی ہوں، چپ بھی بیچارہ کرے گا، یہ فخر سے بتا رہے ہوتا ہے۔ تو نے اپنے رجسٹر کالے کروا لیے، چاہتا ہے کہ اس کے بھی ہوں، اس نے حدیث پہ عمل کیا ہے کہ تو نے جو کچھ اس کے بارے میں کہا ہے وہ تیری طرف کی چیزیں پلٹ کے آئیں گی اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے۔ خاموشی میں دانائی ہے، لیکن تھوڑے ہی اس کو اپنانے والے، اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس چہرے کے اندر اللہ نے یہ دو خوبصورت دیکھنے کے لیے آنکھیں لگا دی ہیں، الم نجعل لہ عینین، اللہ فرماتے ہیں انسان کیا ہم نے تجھے دو آنکھیں عطا نہیں کی، ولسانا، ایک زبان نہیں دی بولنے کے لیے، وشفتین، خوبصورت ہونٹ، چہرے کی ایک سجاوٹ ہے، کیا ہم نے تجھے عطا نہیں کی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب یہی آنکھیں اگر آوارہ ہو جائیں تو حضرات اس کے اندر بربادی ہی بربادی ہے، اس میں شیطانی طاقتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا تھا، یا علی لا تتبع نظرة نظرة، ایک نظر کے پیچھے دوسری نظر کو نہ لگانا، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، پہلی نظر تو تیری ہے پھر دوسری تیری نہیں رہے گی، وہ شیطان کی طرف ہے۔ نظروں کی حفاظت کرو جو اس چہرے کے اندر ہے، چہرہ ہم نے اللہ کے سپرد کیا ہوا، یہ نظر بھی گواہی دے گی کہ مجھ سے کیا کچھ دیکھا۔ تیسری چیز اللہ نے کان لگائی ہے، یہ کان وہی جملے، وہی کلمات، وہی چیزیں سنیں جو اللہ کو پسند ہیں، اور اگر اس کے خلاف سنیں گے صبح فی اذنہ العامر یوم القیامت، یعنی رساس شیشہ پہ گلا کر کل قیامت والے دن انسانوں کے اندر ڈالا جائے گا۔ یہ ساری باتیں ہمیں شریعت نے بتلائی ہیں، اس میں اللہ نے دماغ رکھا سوچ و بچار کے لیے، فہم کے لیے۔ دل اور دماغ کا آپس کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے، دل کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں، دماغ آگے پھر اس کو اپنی جامہ پہناتا ہے۔ اب ہر انسان یہ سوچ لے اس نے کیسی سوچیں اپنے ذہن کے اندر پیدا کرنی ہیں، کیسے اس کے خیالات ہونے چاہیے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، ہاں وہ اللہ سے یہ دعا مانگتا رہے، اللہ ایسے کاموں کی مجھے توفیق دینا جس سے تو راضی بھی ہوتا ہے اور تو پسند بھی کرتا ہے۔ فلا تکلنا الی
کے لیے بھی آم چھپنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اللہ اپنی حفظ و امان پر پناہ کے اندر۔ لیکن حضرات، اگر یہ چہرہ اللہ کے تابع نہ ہوا، دنیا میں خواہشات کے تابع ہو کے یہ وقت گزار کے چلا گیا، تو پھر اللہ کا یہ فرمان بھی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو کل قیامت والے دن ایسا چہرہ لے کے آیا جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کون سا پسند نہیں ہے؟ کہ وہ چہرہ حسنات کی بجائے سیئات سے بھرا پڑا۔ من جاء بالسیئہ، جو گناہ ہی گناہ لے کے آیا ہے نا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اللہ چہروں کے بالوں میں جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ کیوں؟ کام کے اندر عمل اور اس کی جزا میں پوری مکافات، اسی چہرے پہ اسے مان تھا، اسی چہرے پہ مان کرتے ہیں تو اس نے اللہ کی بغاوتیں کی، ساری حدیں پھیلانگی، خواہشات کا بندہ بن کے رہا، کائنات کا حسین ترین چہرہ محمد رسول اللہ کا تو اسے پسند نہ آیا، اس نے اپنی مرضی اس چہرے پہ چلائی۔ اب کہتا ہے آگے جا کے بھی میری مرضی ہو، وہاں پہ رب کی مرضی چلے گی۔ اگر اس چہرے پر وہی اصول چلائے ہوتے تو کائنات کے حسین ترین چہرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھے، تو آج اللہ کی قسم اللہ کے ہاں پر تو قول ملتا۔ لیکن چونکہ انسان اسی اپنی چہرے وجاہت کی وجہ سے دنیا میں باقی ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جو اس طرح کی بغاوتیں کر کے ہمارے پاس پہنچا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ انہی چہروں کے بل انہیں اونھے منہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، کہے گا یہ تمہارے لیے کی جزا اور سزا ہے۔ اللہ کی حضور دعا ہے کہ رب العالمین جس نے ہمیں یہ خوبصورت چہرہ عطا کیا، جس نے ہمیں اس چہرے کے اوپر جو جو نعمتیں لگی ہیں، اللہ کی قسم کوئی ان کا متبادل نہیں ہے، کسی بھی نعمت کا، کسی ایک عذر کا بھی۔ اللہ ہمیں یہ اپنے چہرے اپنے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ کل کلام یہ چہرہ لے کر اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے، تو وہاں کامیابی مل گئی تو کامیابی ہے، اگر وہاں ندامت اور شرمندگی ہو گئی تو حضرات یہ ایسا خسارہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق اپنے چہروں کو بنانے اور اپنے چہرے کو اپنے خالق و مالک کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔